کی شان یہ ہے مسلمان ہو نمازی نہ ہو، مسلمان ہو اور نماز کا اہتمام نہ کرتا ہو تو قربان جائیے یہ افسوس ہے، بہت ہی افسوس ہے۔ اس لیے میرے بچوں نوجوانوں، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، نمازوں کی پابندی کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد کرے گا انشاءاللہ، آباد کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھاؤ، دیکھتے کتنے لوگ تیار ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اللہ جتنے بھی نوجوانوں نے ہاتھ اٹھایا ہے ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ سب کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ کون نمازی؟ ارے بولو نا، کون نمازی؟ پکا سچا، ایسا ویسا نمازی نہیں۔ ایک آدمی دلی سے آ رہا تھا، سیمانچل پکڑنا تھا۔ اچھا سیمانچل جانے نا اپنا ٹرین اچھے نا، سیمانچل پکڑنا تھا، اس کو بہار آنا تھا، کٹھیار کا آدمی تھا، ٹکٹ نہیں تھا، سوچا کاؤنٹر میں جائیں گے ٹکٹ لیں گے ٹرین میں بیٹھ جائیں گے۔ جب کاؤنٹر میں آیا دلی کا تو دیکھا کہ اتنی بھیڑ ہے کہ ٹکٹ کے چکر میں رہیں گے ٹرینیں چھوٹ جائے گی۔ ٹکٹ نہیں بولا، بولا کہ وہ ٹی ٹی آئے گا نا ٹرین میں سمجھ لیں گے۔ آدمی بڑا چالاک تھا، ہوشیار آدمی تھا، بڑا چتور آدمی تھا۔ ٹکٹ کٹایا؟ ارے بولو نا، بغیر ٹکٹ کا وہ ٹرین میں چڑھ گیا، ٹرین کھل گئی، کچھ دیر کے بعد دیکھا ٹی ٹی آ رہا ہے، بولا اچھا آؤ۔ بیگ کھولا، چادر نکالا، ٹرین میں بچھایا، نیت بہانا، اللہ اکبر۔ ٹی ٹی آ کے بغل میں کھڑا ہو گیا کہ سلام پھیرے گا ٹکٹ لینے۔ یہ ٹی ٹی کو کنکھی سے دیکھ لیا کہ ٹی ٹی کھڑا، سلام پھیرا، پھر نیت باندھ لیا، اللہ اکبر۔ ٹی ٹی کو یہ موقع نہیں دیتا تھا بولنے کا۔ ٹی ٹی بھی بڑا ضدی تھا، پلتھی مار کے بیٹھ گیا۔ ٹی ٹی بولا کہ ہم کو پتا چل گیا تمہارے پاس ٹکٹ نہیں ہے، لیکن تم ہم کو پہچانتے نہیں ہو، ہم بہت ضدی ٹی ٹی ہیں، جب تک ٹکٹ نہیں لیں گے ہلیں گے نہیں ہو۔ پڑھو کتنا نماز پڑھتے ہو تم۔ یہ بھی بہار کا تھا، دلے دل سوچا کہ تم بھاگو گے کیسے، ہم کو پتا نہ ہے۔ سلام پھیر کر یہ نوجوان کھڑا ہوا، زور سے بولا نیت کرتا ہوں میں 200 رکعت نماز کی، دلی سے لے کر پٹنہ تک، اللہ اکبر۔ ٹی ٹی بھاگ گیا، بولو نماز تم پڑھتے رہو، ٹکٹ نہیں لگے۔ ٹکٹ معاف ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ یہ مسجد کا جلسہ ہے، مسجد کو آباد کرو، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا۔ مسجد کو آباد کرو، اللہ تیری زندگی کو آباد کرے گا۔ نوجوانوں مسلمان ہو، اور جس مسلمان کی زندگی میں نماز جیسا عمل نہ ہو پھر اس کی زندگی بیکار ہے۔ اس لیے نوجوانوں نماز پڑھو اس سے قبل کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ نماز پڑھو، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ نماز پڑھ لو، نہیں تو تمہاری نماز تو ایک دن ایسا نہ ہو کہ نماز نہیں پڑھے لیکن تمہاری نماز جنازہ پڑھی گئی ہے۔ اس لیے نوجوانوں نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، اور قربان جاؤ۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے نہ روزہ کا حکم زمین پر آیا، زکوٰۃ کا حکم زمین پر آیا، حج کا حکم زمین پر آیا، لیکن جب نماز کی باری آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرش پہ بلایا۔ کہاں بلایا؟ بولی بولو نا بھائی، کہاں بلایا؟ عرش پہ بلایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ قربان جائیے، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی، یہی مسجد اقصی فلسطین میں ہے، یہ مسجد اقصی فلسطین میں۔ ارے جس مسجد کا تذکرہ قرآن کر رہا ہو، جس مسجد کا ذکر قرآن کر رہا ہو، بھلا ہم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم اسے کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ تو قربان جاؤ، ساری باتیں ہو گئی۔ جب لوٹنے لگے اللہ نے کہا میرے حبیب، میرے محبوب، تحفہ لیتے جائیے۔ کہا کہ یا اللہ کیا تحفہ؟ بولے 50 وقت کی نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلے، چھٹے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ملا؟ بولے 50 وقت کی نماز۔ بولا ہاں، جائیے اللہ کے پاس کم کرائیے۔ میری امت کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، بنی اسرائیل کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، فجر اور عصر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت یہ 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتی تھی، یہ تو 50 وقت کی نماز ہے، کم کروائیے اللہ سے۔ گئے، یا اللہ نماز کچھ کم ہو جاتی۔ اچھا میرے محبوب 5 وقت کی نماز میں نے کم کر دیا۔ چلے کتنی رہ گئی بھائی؟
موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی کم ہوئی؟ بولے 5. بولا پھر جائیے. پھر گئے, پھر 5 کم ہو گئی. کتنی رہ گئی؟ 9 بار گئے. 9 پچے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ کتنی کم ہوئی؟ بولے کہ 45 کم ہو گئی. بولے کتنی رہ گئی؟ بولے 5 رہ گئی. بولے 1 بار اور جائیے. اچھا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ سوچتے ہوں کہ 1 بار اور چلے جاتے تو جھمیلے ختم تھا. نوجوانوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں موسیٰ, مجھے اب نماز کم کرانے کے لیے اللہ کے پاس نہیں جانا ہے, مجھے شرم آتی ہے, میں بھی پڑھوں گا, میری امت بھی پڑھے گی. اللہ نے اس گفتگو کو سنا, میرے اللہ نے اعلان کیا میرے محبوب میرا وعدہ پکا وعدہ ہے, میرا اعلان پکا ہے. میرے محبوب میں نے آپ کو 50 وقت کی نماز دی تھی, میں نے کم کر کے وہ 5 وقت کی نماز رہ گئی ہے. آپ کی امت میرا جو بھی بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا میں اسے 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا کروں. 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اس لیے میرے بچوں, میرے نوجوانوں, ہماری جتنی بھی ماں بہنیں آئی ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, کبھی نماز کو قضا نہ کرنا, نماز کو کبھی نہ چھوڑنا, یہ چھوڑنے والا عمل نہیں ہے. ایک مسجد کے بغل میں ایک آدمی کا گھر تھا. امام صاحب نے کہا کہ بھائی, وہ بھینس پالتا تھا. بولے کہ تم بھینسیں چرائے گا کہ نمازوں پڑھے گا؟ اللہ حضرت آپ تو جانتے ہیں نا 25-30 بھینسیں ہیں میرے پاس, ہم کو ٹائم ہے, ٹائم نہیں ہم. تو امام صاحب نے کہا کہ سن, نماز پڑھے گا نا, یہ تیری بھینس جو دودھ دیتی نا اللہ دودھ کو بڑھا دے گا. بولا کی بول جی؟ بولا ہمیں بھالو بول جی, اللہ دودھ بڑھا دے گا. بولا کہ جب دودھ بڑھائے گا تو ہم کل سے نماز پڑھیں گے. جب دودھ بڑھ جائے گا نماز کہاں پڑھیں گے؟ بولا آ جا کل سے. 3 بجے بھور میں اٹھا, نہا دھو کر کے, گاؤں دیہات کا آدمی تو نہا دھو کر کے تیار ہو گیا اور تیل ول لگا اگا کر کے 4 بجے مسجد پہنچ گیا. 5 بجے آج اذان ہوئی, فجر کی نماز پڑھ کے جب گھر پہنچا دیکھا یہ ایک بھینس مر گئی. بولا اللہ ہے دیکھیے یہ تو بھینس مر گئی. دوڑا مسجد گیا امام صاحب کے پاس. بولا امام صاحب غضب ہو گیا. بولا کیا ہوا؟ بولا ابھی آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر گھر گئے ہیں, یہ ایک بھینس مر گئی. تو امام صاحب بولے کہ اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے. کہا تم ڈر گئے؟ بولا نہیں ڈرے نہیں ہے. بولا جو گھر آ گیا. ظہر کی اذان ہوئی, بڑا ڈرتے ڈرتے مسجد پہنچا کہ کہیں دوسری نہ چلی جائے. جیسے ہی ظہر کی نماز پڑھ کر وہ بیچارہ جب گھر پہنچا اتفاقاً کہ یہ دوسری بھینس مر گئی. یہ سر پکڑ کے وہیں بیٹھ گیا, سوچنے لگا کہ 5 وقت کی نماز ہے, 5 بھینس میری چلی جائے گی. ایک بھینس کا بچہ چلا رہا تھا. اچھا بھینس کے بچہ کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ کی بولے نا اپنا بچہ. ہاں وہ چلا رہا تھا, نہ دانا کھا رہا تھا نہ پانی پی رہا تھا. تو یہ بولا بھینس والا کہ زیادہ چلاؤ مت, یہ 2 چلی گئی ہے, 2 فرض پڑھے ہیں چلی گئی ہے, تمہارے لیے فرض نہیں پڑھیں گے, صرف 2 نفل پڑھیں گے. نماز کے بولو نا کاج আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে. ایک صحابی رسول ہے, مزدوری نہیں مل رہی ہے, بڑا پریشان ہو گئے. 3 دن ہو گئے, گھر میں فاقہ کشی کی نوبت آ گئی. تو بیوی کہتی ہے اے میرے سرتاج اپنی کاج کوربین نا, یہ سنسار کیسے چلے گا؟ مان کے آپ بھوک برداشت کر لیں گے, ہم برداشت کر لیں گے, لیکن یہ چھوٹا چھوٹا بچہ یہ بھوک برداشت نہیں کر سکے گا, کچھ تو انتظام کرو. یہ صحابی اور قربان جائیے رضوان اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ میری بیوی غم نہ کرو, او میرا اللہ سب سے بڑا رزاق ہے. ہم تو جاتے ہیں بازار منڈی جاتے ہیں لیکن کوئی مجھے مزدور لیتا ہی نہیں. غم نہ کرو, 1 لوٹا پانی لے آؤ. بیوی گئی 1 لوٹا پانی لے آئی, یہ وضو بنایا, تازہ وضو بنایا, وضو بنا کر 2 رکعت نفل کی نماز پڑھی, اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا. اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ جاؤ جا کر دیکھو وہ چکی چل رہی ہے. اچھا بولیں کہ اوٹا گیہوں جو آٹا پیستے ہم لوگ کس کو کی بولیں اپنا چکی بولیں نا, کہ جاتا بولے, جاتا چل رہا ہے, جا کے دیکھو تو جاتا چل رہا کہ نہیں. بیوی بھاگ کے گئی, دیکھیے نہیں چل رہا, لوٹ کے آئی, بولا نہیں چل رہا. یہ صحابی کہتے ہیں کہ ہو نہ ہو
میری نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہے. آہا، ہو نہ ہو میری نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اے میری بیوی ایک لوٹا پانی اور لے آؤ. پھر بیوی گئی، ایک لوٹا پانی لے آئی، پھر تازہ وضو بنائے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کی. نماز کے بعد دعا سے فارغ ہونے کے بعد اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ جا تو دیکھ تو جاتا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. تو بیوی بھاگ کر گئی، دیکھتی ہے، دیکھتی کیا ہے، جاتا چل رہا ہے، آٹا نکل رہا ہے. سبحان اللہ بولا تھا ماشاء اللہ. جاتا چل رہا ہے، آٹا نکل رہا ہے، چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے. بیوی کا خوشی کا ٹھکانہ نہیں. شوہر کو آواز دیا کہ آؤ دیکھو تو صحیح کیا غضب اللہ کا کرشمہ ہے. یہ برتن آٹا بھرو، یہ برتن میں بھرو، یہ برتن میں بھرو. گھر کے سارے برتن آٹا سے بھر گیا. اور جس برتن میں پانی دے بولے پانی پھینکو پہلے آٹا بھرو، وہ برتن بھی بھر گیا. اب عورت کی ذات، عورت بیوی نے شوہر سے کہی کہ میرے سرتاج، اے میرے پیارے شوہر، تھوڑا سا یہ جانتا کا پاٹ اٹھا کر دکھائیے نا ہم کو، آٹا نکل کہاں سے رہا، آٹا آ کہاں سے رہا ہے، تھوڑا یہ جانتا کا پاٹ اٹھا کر ہم کو دکھائیے نا. تو یہ نوجوان جیسے ہی جانتا کا پاٹ کو اٹھایا، آٹا کا گرنا بند ہو گیا. اور قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ نوجوان گیا، سارا واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ آج ہوا ہے میرے ساتھ میں. تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اے نوجوان اگر تو اس چکی کے پاٹ کو اٹھا کر نہ دیکھتا تو قسم ہے اس رب کی جس نے مجھے نبی برحق بنایا ہے، قیامت تک اس چکی سے آٹا نکلتا رہتا، تیری نسلیں کھاتی رہتی، کبھی بند نہ ہوتا. یہ نماز کی برکت